الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھو، اس لیے کہ تمہارا درود پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا سبب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنی باعظمت اور اتنی معظم اور اتنی مقدس بنائی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایسا جامع اوصاف اور جامع کمالات بنایا ہے کہ آپ کی حیات طیبہ کے جس پہلو کو لے لیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے جس پہلو کو لے لیں، اس پر لکھنے والوں کی زندگیاں ختم ہو جائیں مگر اس باب کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان اور آپ کی سیرت کے کتنے ابواب ہیں، اور آپ کو اللہ عز و جل نے کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، اس کا کوئی آدمی حقیقی طور پر تصور ہی نہیں کر سکتا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ایک جگہ فرماتے ہیں، اللہ کی سرتاب بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ یہ ہمارے لیے دین ہے، ہمارے لیے ایمان ہے، ہمارے ایمان کی جان ہے، ہمارے ایمان کی روح ہے، ہمارے ایمان کا اول و آخر ہے، اور ہمارے دین کا اول و آخر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ صرف ایک پہلو کے اعتبار سے عرض کرتا ہوں، اس بات پہ غور فرمائیں کہ ہمارے لیے جو احکام شریعت ہیں ان کی بنیاد کیا چیز ہے؟ پہلے نمبر پر قرآن، دوسرے نمبر پر حدیث، تیسرے نمبر پر اجماع امت، اور چوتھے نمبر پر قیاس۔ کوئی بھی شرعی مسئلہ، خواہ وہ نماز کے بارے میں ہے، روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، معاملات کے بارے میں، معاشرت کے بارے میں، خاندانی امور کے بارے میں، بین الاقوامی امور کے بارے میں، یا آپس کے ایک ہمسائیگی کے حقوق کے حوالے سے ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں انہی چار مآخذ سے ہمیں پتہ چلتی ہیں، اور یہ چار کے چار مآخذ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ وابستہ ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے، قرآن کی تعریف ہی یہ ہے کہ القرآن هو الکتاب المنزل علی الرسول، کہ قرآن وہ کتاب ہے جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی۔ تو اب جو شے قرآن سے ثابت ہوگی اس کے بارے میں یہ کہنا ہوگا کہ یہ وہ حکم ہے جو اس کتاب سے ثابت ہوا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ تو قرآن کا تعلق اور قرآن کی نسبت یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ۔ پھر دوسرے نمبر پر حدیث ہے، یا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قول ہوگا، یا سرکار کا فعل ہوگا، اور یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور حضور نے اس پر سکوت فرمایا، اس پر خاموشی اختیار فرمائی، تو یہ حدیث قولی، حدیث فعلی اور حدیث سکوتی، یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ متعلق، اور ہماری شریعت کی بنیاد یہی تین چیزیں۔ پھر اس کے بعد اجماع، کہ امت جس بات پر اتفاق کر لے وہ شے ہمارے دین کے اندر ایک اہمیت رکھتی ہے۔
اب امت کی جو نسبت ہے وہ کس کی طرف ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور امت کے اتفاق کو جو اتنا مقام و مرتبہ ملا وہ اسی وجہ سے ملا کہ امت کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے. اسی لیے کافر اگر کسی بات پہ اجماع کر لیتے ہیں اسے ہمارا دین نہیں ثابت ہو سکتا. کافر اگر کسی بات پہ اتفاق کر لیتے اس سے ہمارے دین کا کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوگا. ان لوگوں کے اتفاق سے دین کا مسئلہ ثابت ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہوں گے. اس کے بعد قیاس کی باری آ گئی کہ قیاس کے ساتھ احکام شرعیہ جو ہے وہ واضح ہوتے ہیں. تو قیاس کیا ہے؟ قیاس کی بنیاد جو حقیقتاً بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ مجتہد غور کرتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ یہ مسئلہ کتنا منشاء نبی کے قریب ہے، یہ مسئلہ کتنا منشاء نبوت کے قریب ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ مسئلے کے قریب قریب جو مسئلہ جتنا زیادہ ہوگا وہ قیاس اتنا زیادہ قوی ہوگا. تو قرآن، حدیث، اجماع امت اور قیاس، یہ چاروں کی چاروں چیزیں جو ہمارے دین کی بنیاد ہیں، جو ہمارے دین کی بیس ہیں، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. تو گویا پتہ چلا کہ دین سارے کا سارا اول تا آخر اپنے ثبوت کے اعتبار سے اور اپنی تفاصیل کے اعتبار سے، اپنے فروعات کے اعتبار سے اور اپنے اصولوں کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ وابستہ ہے. تو گویا ایمان اول تا آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وابستگی کا نام ہے. اور اسی پہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان تو انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایمان کی جان ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کی حیات مبارکہ، آپ کی زندگی مبارک کے حکایات و واقعات، آپ کے اقوال و افعال، آپ کی زندگی کے جملہ معاملات کو ہمارے لیے ایک ایسی بنیاد بنا دیا کہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا سب سے قوی ترین ذریعہ، سب سے مضبوط ذریعہ اور واحد ذریعہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی اتباع ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. تو گویا اللہ تعالی سے محبت کا دعویٰ ہے اور اللہ تعالی کا محبوب بننا ہے تو اس کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی جائے. اسی طرح اللہ تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت بنا دیا. ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. جو رسول کا حکم مانتا ہے وہ اللہ کا حکم مانتا ہے. جو رسول کے حکم کے پیچھے چلتا ہے وہ اللہ کے حکم کے پیچھے چلتا ہے. اسی طرح ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. تو گویا رسول کی تشریف آوری کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کے ساتھ اس کی اطاعت کی جائے. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے بطور خاص اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فلا وربک، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک، لوگ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو اپنا حاکم تسلیم نہ کر لیں. لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اپنے باہمی معاملات کے اندر آپ کو حاکم تسلیم نہ کرنے اور حاکم تسلیم کرنے کے ساتھ
اس میں اہم ترین جز یہ ہے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جو آپ ان کے بارے میں فیصلہ فرما دیں اس فیصلے کے اندر اپنے دل میں کوئی رکاوٹ نہ پائیں، آپ کے فیصلے کے متعلق، آپ کے حکم کے متعلق، آپ کے فرمان کے متعلق ان کے دل میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، کوئی تنگی نہ آئے، ان کو اس کو قبول کرنے کے اندر کوئی تکلیف محسوس نہ ہو، بلکہ وَيُسَلِّمُوا تسلیما، دل و جان کے ساتھ اس کو تسلیم کر لیں۔ تو گویا ایمان موقوف ہو گیا اس بات پہ کہ اپنی زندگی کے جملہ معاملات کے اندر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حاکم مانا جائے اور حضور کے حکم کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے، اور آپ کے حکم کے بارے میں دل میں ذرہ برابر رکاوٹ نہ آئے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، دل و جان کے ساتھ اس کو تسلیم کر لینا، اسی کا نام ایمان ہے۔ اور مومن آدمی بنتا ہی تب ہے جب ہر معاملے کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرتا ہے۔ پھر چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا، آپ کی اتباع کا حکم دیا، آپ کے طریقے پر چلنے کا حکم دیا، آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا، آپ کی رضا کو اپنی رضا قرار دیا، آپ کی خوشی کو اپنی خوشی قرار دیا، اور آپ کے حکم پر چلنے کو اپنے حکم پر چلنا قرار دیا، تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے ابواب کو اور آپ کی حیات مبارکہ کو جمع کر کے امت کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب و ذرائع مہیا فرمائے کہ جس کے ذریعے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ساری حیات طیبہ جمع ہو جائے اور سرکار کی زندگی مبارک کے جملہ احوال لوگوں کے سامنے آ جائیں، اور جو بندہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خلوت کو جاننا چاہتا ہے، جو حضور کی جلوت کو جاننا چاہتا ہے، جو حضور کی نشست و برخاست کو جاننا چاہتا ہے، جو حضور کے عبادت کے طریقوں کو جاننا چاہتا ہے، جو حضور کے عام معاملات کو جاننا چاہتا ہے، جو سفر و حضر کی حالتوں کو جاننا چاہتا ہے، اس کے سامنے تمام کی تمام چیزیں تفصیل کے ساتھ موجود ہوں، تاکہ جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فَاتَّبِعُونِی، اے حبیب تم فرما دو کہ میری اتباع کرو، تو اتباع تب ہوگی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے معاملات ہمارے سامنے ہوں، جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا چلنا پھرنا، سفر و حضر، جہاد، حالت جنگ، حالت امن کے معاملات، اپنی معاشرت کے معاملات، اپنے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ معاملات، اپنے اپنوں کے ساتھ بیگانوں کے ساتھ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلقات ہیں، جب یہ تمام تعلقات ہمارے سامنے ہوں گے تو اس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسے کر سکتے ہیں۔ اور اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اس پہلو کو ایک سائیڈ میں رکھ دیا جائے اور صرف یہ بات کی جائے کہ بھائی جو قرآن کے اندر لکھا ہوا اس پہ عمل کریں گے، اور جو سیرت طیبہ میں ہے اور جو حضور نے فرمایا ہے اس کو ایک طرف کر دیں گے، تو دین سارے کا سارا گر پڑے گا، دین سارے کا سارا ایک طرف ہو جائے گا۔ کیونکہ سیرت کو چھوڑ کر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑ کر، آپ کے فرامین کو چھوڑ کر، نہ تو ہمیں یہ پتہ نمازیں کتنی، نہ ہمیں یہ پتہ نماز کی ادائیگی کا طریقہ کیا، قیام پہلے کرنا ہے یا رکوع پہلے کرنا ہے یا سجدہ پہلے کرنا ہے یا قعدہ پہلے کرنا ہے، نماز شروع کیسے کرنی ہے، ختم کیسے کرنی ہے، اسی طرح روزے کے بارے میں تفصیلات کہ کن کن چیزوں سے پرہیز کرنی ہے، کیا کیا چیزیں اس کے اندر کرنا ضروری ہیں، زکوٰۃ کے بارے میں کتنی مقدار کے اندر زکوٰۃ دی جائے گی، تو یہ تمام تر تفصیلات، اسی طرح حج جو اسلام کا اہم ترین فریضہ ہے، حج کس دن کرنا ہے، کس کس جگہ پر کرنا ہے، اس کے معمولات کیا ہیں، یہ تمام تفصیلات ہمیں سیرت طیبہ سے ملتی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ملتی ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک چونکہ تمام اوصاف و کمالات کی جامع ہے، زندگی گزارنے کا جو اعلیٰ سے اعلیٰ ترین طریقہ ہو سکتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ چونکہ ان تمام طریقوں کی جامع ہے، اس لیے اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین اسوہ ہے، جو زندگی گزارنے کا بہترین سے بہترین طریقہ ہو سکتا ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں ہے۔ اسی لیے کسی اور کے بارے میں غور کریں، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے ہٹ کر ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں ہر ایک کی زندگی کے اندر کوئی ایک پہلو غالب نظر آئے گا، کسی کے اندر نرمی اور شفقت غالب ہے، کسی کے اندر غصہ غالب ہے، کسی کے اندر
سخاوت جو ہے وہ غالب ہے، جود و کرم غالب ہے، کسی کی زندگی میں کوئی پہلو غالب ہے، لیکن جو ایک پہلو یا چند ایک پہلوؤں کے اندر غالب ہوتا ہے، بعض پہلوؤں کے اعتبار سے کمزور بھی ہوتا ہے۔ اب ایسی ہستی کہ جو نرمی و شفقت میں بھی کامل ہو، جو غضب و جلال کے اظہار کے اندر بھی اس کے بہترین موقع محل کو جانتی ہو اور اس کے مطابق عمل کرتی ہو، جو جود و بخشش کے اعلیٰ ترین طریقوں سے واقف ہو اور اس پر عامل ہو، جو معیشت اور معاشرت اور زندگی گزارنے کے جملہ اسلوب کو سمجھتی ہو اور اس کا بہترین نمونہ پیش کر سکتی ہو، جو سفر و حضر کے اندر اپنے مزاج پر قابو رکھتی ہو، ان تمام چیزوں کے اندر کہ جو ہم ایک زندگی کے بارے میں سوچ سکتے ہیں اور جو ہم ایک زندگی کے بارے میں غور و خوض کر سکتے ہیں اور جو ہم ایک اعلیٰ سے اعلیٰ تصور کر سکتے ہیں، وہ تمام کا تمام جمع ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایسا سمو دیا گیا، ایسا جمع کر دیا گیا کہ اللہ عز و جل نے فرما دیا کہ اب تمہارے لیے کائنات کے اندر اگر کسی کی زندگی نمونہ ہے، کسی کی زندگی پیروی اور اتباع کے قابل ہے، تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ یہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جتنا ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے واقفیت حاصل ہوتی، جتنی ہمیں معلومات بڑھتی ہیں، ہمارا علم اتنا ہی بڑھتا جائے گا، بلکہ علم کی اول اور آخر اساس یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کیونکہ علم یا قرآن سے متعلق ہے، یا حدیث سے متعلق، یا فقہ سے متعلق، یا تصوف سے متعلق۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن کی سمجھ بھی وہی قابل قبول ہے جو نور نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے حاصل کی ہے۔ اسی طرح حدیث کے بعد حدیث کی معرفت، تو حدیث تو اول آخر کیا ہے؟ حدیث کا مطلب یا تو یہ ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا حدیث کا یہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یا حدیث کا یہ مطلب ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کام کیا گیا اور آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ تو تین ہی صورتیں ہیں، اور تینوں کی تینیں حدیث کی تینوں جو حدیث کی قسمیں ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو اول آخر جو ہمارے دین کی اساس اور بنیاد ہے اس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ ہوگا، اور جو شے منشأ نبوت سے دور ہوگی وہ کبھی بھی ہمارے دین کا حصہ نہیں بن سکتی۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کی جامعیت ایسی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور آپ کے احوال و اوصاف یہ ہماری زندگی کے لیے ایک نمونہ ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایسا ایک انتظام فرما دیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ہر پہلو کو جمع کیا جائے۔ صحابہ کرام نے اس کو دیکھا، اس سیرت مبارکہ کو دیکھا اور اس کو یاد کیا، اس کو اپنے بعد والوں تک پہنچایا، بعد والوں نے اس کو جمع کیا، پھر اس کے اوپر کتابیں لکھنا شروع کیے۔ علماء نے مختلف انداز میں کتابیں لکھی، کسی نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی پہلو کے اعتبار سے کتاب لکھی، کسی نے کسی پہلو کے اعتبار سے کتاب لکھی، یوں کتابوں کا ایک ایسا سلسلہ بن گیا کہ اس وقت دنیا کے اندر جو اسلامک لٹریچر ہے وہ تمام کا تمام وہ بن گیا کہ جس کا تعلق جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و افعال و احوال کے ساتھ ہو گیا۔ اب آپ دنیا کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں جس کا تعلق دین اسلام کے ساتھ اور جس کی تعداد کروڑوں سے زائد ہے، وہ سب کی سب کیا ہوں گی؟ وہ تشریحات ہوں گی، وہ تفصیلات ہوں گی، وہ تفریعات ہوں گی جن کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہوگا۔ اب ان علوم کے اندر قرآن کی تفسیریں بھی ہیں، احادیث کی کتب بھی ہیں، پھر ان کتب احادیث کی شروحات بھی ہیں، پھر کتب فقہ بھی ہیں، ان کے اندر متون ہیں، شروح ہیں، فتاوی ہیں، پھر ان کو مرتب کرنے کے لیے اور ان کو جمع کرنے کے لیے پھر مزید اصول ہیں، اصول فقہ ہے، اصول حدیث ہے، اصول تفسیر ہے، پھر ان کو عربی کے اعتبار سے سمجھنے کے لیے صرف ہے، نحو ہے، بلاغت ہے، معانی ہے، بیان ہے، بدیع ہے، یہ سارے کے سارے علوم جو ہے وہ جمع ہو جاتے ہیں، گویا ایک ذات مبارکہ کی شرح کرنے کے لیے، ایک ہستی کی شرح کرنے کے لیے، اس کی حیات طیبہ کو تفصیل سے بیان کرنے کے لیے سینکڑوں علوم مدون کر دیے گئے، سینکڑوں علوم مارز وجود میں آ گئے، اور یہ سارے کے سارے اس لیے تاکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا ایک ایک پہلو کائنات کے سامنے کھل کر آ جائے۔
تو یہ جو سارے کا سارا انتظام ہے یہ کائنات کی کسی اور ہستی کے بارے میں کیوں نہیں؟ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام بھی ہیں، ان سے ہٹ کر دیگر لوگ بھی ہیں جن کی زندگی کے اندر کچھ کمال کے پہلو تھے، لیکن کسی نبی کے بارے میں اس کی ذات کے احوال کے اعتبار سے نہ اتنے علوم مدون کیے گئے، نہ اتنے علوم وجود میں آئے، نہ اتنے لوگوں نے کام کیا، نہ اتنی جماعتیں بنی کہ مفسرین کی جماعت جدا ہو گئی، محدثین کی جماعت جدا ہو گئی، اصولیین کی جماعت جدا ہو گئی، فقہا کی جماعت جدا ہو گئی۔ پھر ان کا تعلق زیادہ تر ان معاملات کے ساتھ کہ جو ظاہر کے ساتھ متعلق۔ اب اس کے ساتھ ایک بہت بڑا پہلو باطن کا ہے کہ باطنی امور ہوتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو باطنی احوال ہیں، ان اربوں کھربوں احوال میں سے چند ایک احوال کے کچھ اجزاء معلوم کرنے کے لیے اور اس کو بیان کرنے کے لیے علم تصوف مارد وجود میں آ گیا۔ علم تصوف کے اندر اولیاء کرام آئے، صوفیاء کرام آئے، اس میں بڑے بڑے غوث کتب ابدال آ گئے، ہر ایک نے اپنے اعتبار سے اس علم کی شرح کی، اس علم کو مزید وسعت کے ساتھ بیان کیا، کتابیں لکھی گئیں، اس کی اقسام بیان کی گئیں، اس کی اصطلاحات مقرر کی گئی۔ یہ جو سارا کچھ ہوا یہ کیا ہے؟ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو باطنی احوال ہیں، ان احوال کو کچھ سمجھنے کے لیے، کیونکہ ان احوال کی انتہا اور اس کی کنوں اور اس کی حقیقت کو پہنچنا یہ تو ناممکن ہے، یہ تو محال ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باطن مبارک کے، آپ کے باطن مبارک کے احوال کوئی آدمی صحیح طریقے سے سمجھ سکے۔ ان احوال میں صرف چند ایک تجلیات جو ہیں اس کو سمجھنے کے لیے لاکھوں اولیاء گزر گئے، اقطاب گزر گئے، اغواس گزر گئے، نجبا نقبا، یہ سارے کے ساری جماعتیں گزر گئیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلو کا کچھ حصہ بھی، کچھ حق بھی ادا نہ ہو سکا۔ اسی کے بارے میں کسی نے کہا کہ ہو گئی زندگیاں ختم اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کے جس پہلو کو ہم لیتے ہیں وہ پہلو اپنی جگہ کامل، مکمل، اکمل اور جامع ترین پہلو بن جاتا ہے۔ پھر ان میں بطور خاص جو سیرت طیبہ کا باب ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ کا باب ہے، اس کے پھر اتنے پہلو ہیں، ظاہر و باطن کا پہلو تو ایک اتنی وسعت رکھتا ہے کہ اس کی اپنی تشریحات اور اس کی اپنی توضیحات ہیں۔ اس سے ہٹ کر جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ جو ہماری نظروں کے سامنے سے گزرتی ہے، علماء نے اس پر کس کس اعتبار سے کلام کیا، سیرت کی کتنی کتابیں لکھی گئی، کتنی زبانوں میں لکھی گئی، کتنے انداز میں لکھی گئی، کتنے اسالیب کے اندر لکھی گئی، کن کن پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا، یہ ایک جدا گانا موضوع ہے کہ ہر پہلو کے اعتبار سے کلام کیا جائے۔ میں چند ایک جو اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں وہ صرف عرض کرتا ہوں کہ جو علماء کرام نے جو ابواب باندھے اور جو عنوانات قائم کیے کہ ان عنوانات کے تحت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر غور کیا جا سکتا ہے اور ان کے بارے میں ہمیں معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ ان میں پہلے نمبر پر تو وہ چیزیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف نہ لائے تھے، ابھی آپ کی ولادت نہ ہوئی، اور اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے جو حضور کی عظمت و شان کا چرچا کیا، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک کو بلند کیا، اور جو پہلوں کے اندر، جو پچھلے لوگوں کے اندر، گزشتہ لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام اور اعزاز فرمایا۔ پہلے نمبر پر اس میں کہ ابھی کوئی کائنات میں کسی کا وجود نہ ہوا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کائنات سے پہلے آپ کے نور مبارک کو پیدا کیا گیا۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ابھی وجود نہ بخشا گیا، ان کو حیات نہ بخشی گئی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت نبی بنا دیا گیا۔ تو سرکار تب نبی تھے جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک کو، آپ کے نام مبارک کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر لکھا،
عرش کے پایوں پر لکھا، جنت کے درختوں پر لکھا، جنت کے پتوں پر لکھا، جنت کے برتنوں پر لکھا، حوروں کی آنکھوں میں لکھا، غلمان کے سینوں پر لکھا، کائنات کے اندر کتنی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک اپنے نام کے ساتھ لکھا، یہ ایک پورا جداگانہ موضوع ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کائنات کے وجود سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے ایک عہد لیا، میثاق لیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں گے، آپ کی مدد کریں گے اور آپ کی خدمت کریں گے۔ اب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے یہ جو میثاق ہے، یہ حضور کی سیرت طیبہ کا ایک وہ پہلو ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنے جسم مبارک کے ساتھ اس کائنات میں تشریف نہ لائے اور یہ سارے کے سارے معاملات ہو رہے تھے، یہ سارے کے سارے معاملات اس وقت چل رہے تھے۔ پھر آگے اس کے اوپر علماء نے کتابیں لکھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو میثاق لیا گیا، جو عہد لیا گیا، اس کے بارے میں علماء نے کتابیں لکھی، اس کے بارے میں مضامین لکھے، اس کی تفصیلات لکھی، اس کے نکات و اسرار لکھے، اس کے اندر جو معارف ہیں وہ بیان کیے۔ تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات طیبہ کا ایک پہلو۔ انشاءاللہ اس کے اگلے جو ہے وہ کچھ احوال اجمالی طور پر، پھر اس کے بعد تفصیلی طور پر انشاءاللہ اگلے سلسلوں کے اندر بیان کی جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچی محبت عطا فرمائے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔